بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج ہم پڑھیں گے کہ احرام کسے کہا جاتا ہے اور احرام کا کیا مطلب ہے، چونکہ حج کے موقع پر حاجی کے لیے وہاں کے مشہور الفاظ اور مقامات متبرکہ کے مشہور و معروف ناموں کو جاننا ضروری ہے۔ اگر وہاں کے مشہور اصطلاحی الفاظ کے معنی اور مطلب نہیں سمجھیں گے تو بہت سے مناسک حج کی ادائیگی میں کمی آ سکتی ہے۔ اس لیے وہاں کے مشہور اصطلاحی الفاظ کو جاننا ضروری ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ احرام کسے کہا جاتا ہے۔ تو احرام کا لغوی معنی ہے حرام کرنا، کسی چیز کو حرام کرنے کے ہیں۔ اور حاجی جس وقت حج یا عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھتا ہے، ایک چیز یاد رکھے، حج یا عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھتا ہے۔ احرام کے لیے نہ صرف نیت کافی ہے، نہ صرف تلبیہ کافی ہے، بلکہ جس طرح نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ اور نیت دونوں کا ایک ساتھ ہونا شرط ہے، اسی طرح حج یا عمرے میں داخل ہونے کے لیے تلبیہ اور نیت دونوں کا ایک ساتھ ہونا شرط ہے۔ تو حاجی جس وقت حج یا عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے اوپر بہت سے ایسے امور حرام ہو جاتے ہیں، ایسے معاملات حرام ہو جاتے ہیں جو احرام سے پہلے حلال تھے، اس لیے اس کو احرام کہا جاتا ہے۔ اور لوگوں میں یہ جو مشہور ہے کہ احرام کی دو چادریں جو حاجی استعمال کرتا ہے اسے احرام کہتے ہیں، یہ مجازاً کہا جاتا ہے، ورنہ حقیقتاً میں یہ احرام نہیں ہے۔ تو دوستو، مذکورہ کلام میں تلبیہ کا ذکر آیا، یعنی حاجی جس وقت حج یا عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھتا ہے۔ تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ تلبیہ وہ مخصوص ورد ہے جو حج اور عمرے کے درمیان حالت احرام میں پڑھا جاتا ہے۔ اور تلبیہ کے کلمات ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تعریف، نعمت اور بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے آپ کہیں سے معلوم کر لیجئے گا، نہیں تو بہت سے لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لا شریک لک کا مطلب نہیں سمجھتا ہے، اس وجہ سے۔ اب ہم جانیں گے کہ احرام کا کپڑا کیسا ہونا چاہیے۔ تو احرام کی حالت میں اپنے بدن کی ساخت اور بناوٹ کے مطابق سلے ہوئے کپڑے یا بنے ہوئے کپڑے پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، مثلا کرتا، پاجامہ، داستانہ، موزہ، بنیان، نیکر، ٹوپی، کوٹ، اچکن وغیرہ۔ اگر اس طرح کا کپڑا حالت احرام میں پہنے گا تو جرمانہ اور فدیہ دینا لازم ہو جائے گا۔ لہذا احرام کا کپڑا ایسا ہونا لازم ہے جو بدن کی ہیئت پر سلا ہوا نہ ہو، جیسا کہ چادر، لنگی وغیرہ۔ لہذا دو چادریں لی جائیں، ایک کو لنگی کی جگہ پہن لیا جائے اور دوسری کو چادر کی طرح اوڑھ لیا جائے، اور صرف طواف کے وقت اوپر والی چادر کا اجتباع کیا جائے۔ اجتباع یعنی داہنی بغل سے چادر کو نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا، یہ اجتباع کہلاتا ہے۔ یہ تو مردوں کا ذکر تھا، اب عورتوں کا احرام کس طرح ہونا چاہیے؟ تو عورتوں کا احرام اس طرح ہے کہ احرام کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام کے بعد تلبیہ پڑھ لیں، اور عورت حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہے اور مرد نہیں پہن سکتے، اور زیورات، موزے، دستانے پہن سکتی ہے عورت، اور سر کا ڈھانکنا عورت پر واجب ہے۔ تلبیہ پڑھنا بھی واجب ہے، مگر زور سے پڑھنا منع ہے، اور رمل کرنا بھی منع ہے، یعنی اکڑ کر کے چلنا عورتوں کو منع ہے۔ نیز حیض، نفاس کی حالت میں بھی احرام باندھنا عورتوں کے لیے جائز ہے، بس صرف نماز نہیں پڑھ سکتی اور طواف نہیں کر سکتی، البتہ صفا مروہ کے درمیان سعی بھی کر سکتی ہے حالت حیض و نفاس میں۔ تو یہ تھی مختصر سی تعریف جو احرام کے بارے میں تھی۔ انشاءاللہ آگے اور بتایا جائے گا وہاں کے مشہور
وہ معروف الفاظ کے بارے میں۔ شکریہ۔